سر آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے؟ اوکے چلو ٹھیک ہے، اوکے مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ڈیووشن آورز پروگرام میں آپ کے میزبان ڈسٹرکٹ ایونجلسٹ جان قادر فرام نیو اپوسٹولک چرچ انٹرنیشنل دبئی UAE سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میں نے کہا کہ آپ کے میزبان جس میں ہمارے پیارے بھائی سمیت ڈیوڈ ہیں جو گاسپل سنگر ہیں، اور ان کے لیے میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ ہر ہفتے ہر فرائیڈے یہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں خداوند کی حمد اور اس کی ستائش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری ٹیکنیکل ٹیم کے جو انچارج ہیں کیلوین خرم، یہ ہمارا بچہ ہے، بیٹا ہے، یہ بھی ہماری اس ٹیم کا حصہ ہے، اور اگر شاید یہ نہ ہو تو ہمارے لیے یہ ناممکن ہوگا کہ ہم یوٹیوب پر وایا زوم اور فیس بک پر جا سکیں۔ تو میں اپنے تمام ناظرین کو اس پروگرام میں ڈیووشن آورز کے اندر جو دور اور نزدیک سے دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ آج اس ڈیووشن آورز پروگرام میں ہمارے ساتھ ہماری سسٹر اے بی روبینہ اسلام آباد پاکستان سے موجود ہے، اور میں ان کا چھوٹا سا تعارف کرواتا جاؤں کہ میری ملاقات سسٹر روبینہ سے 2018 میں ہوئی۔ خداوند نے انہیں بڑی برکتوں سے نوازا ہے، جہاں خداوند نے انہیں جسمانی برکتیں دی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ روحانی برکتوں سے بھی مالا مال کیا ہے، اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ ہماری یہ بہن ڈائریکٹر اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن فیڈرل منسٹری آف لیبر مین پاور اینڈ اوورسیز پاکستان کی ہے، اور آج اس پروگرام میں میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ سسٹر روبینہ، ویلکم ان آور پروگرام۔ اور آج ہم خداوند کے کلام کا حصہ جو ہے وہ اپنی بہن سے سنیں گے، لیکن اس سے پہلے آئے ہم سب دعا کے لیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں، اپنے ہاتھوں کو باندھیں اور اپنی آنکھیں بند کریں۔ پیارے پاک خدا، تو جو تھا، تو جو ہے اور تو جو آنے والا ہے، تو جو اول اور آخر ہے، ابتدا اور انتہا ہے، آسمان تیرا تخت، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، اور اس چوکی پر خداوند تیرے خادم، تیرے لوگ دور اور نزدیک سے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں، روح میں نیل ڈاؤن ہو کر تجھے سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ عزت، حشمت اور سجدے کے لائق تو خدا اور ہمارا آسمانی باپ ہے۔ اور اب دعا کرتا ہوں خداوند، اس پروگرام کی شروع سے لے کر آخر تک حفاظت اور نگہبانی کا۔ خداوند دعا کرتا ہوں خاص کر انٹرنیٹ کی ساری پرابلم کے لیے جو کہ وقتاً فوقتاً ہوتی ہے، خداوند اسے اپنے نام سے دور کر، اپنے خادم کے ساتھ ہو، سمیر بھائی کے ساتھ ہو، کیلوین بیٹے کے ساتھ ہو، ہمیں اور زیادہ یکجہتی، پیار اور محبت کو قائم کر، تاکہ اس ڈیووشن آورز پروگرام کو ہم اور آگے لے کر چلیں اور تیرے نام کا جلال ظاہر کرنے کا وسیلہ بنے۔ اور دعا کرتا ہوں خداوند، ہماری جو مہمان بہن ہے، خدا پاک روح تو اسے چھو، اس کے ہونٹوں، اس کی زبان، اس کی سوچوں کو چھو، تاکہ آج کلام کا جو حصہ یہ تیرا لوگوں تک منتقل کرے وہ پاک روح کے وسیلہ سے ہو، اور خاص کر
دعا کرتا ہوں تمام بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. خداوند جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر. خداوند جنہیں نوٹسز مل چکے ہیں اسے اپنے نام سے ختم کر تاکہ وہ روزگار پر جائیں. خداوند دعا کرتا ہوں اس کے ساتھ تمام بیماروں کمزوروں لاچاروں کے لیے غمزدہ خاندانوں کے لیے خداوند ان کے ایمان کے مطابق جہاں جہاں پر بھی جسم میں ان کے پرابلم ہے تکلیف ہے بیماری ہے وہ اسی وقت تیرے بیٹے یسوع کے نام سے دور ہو جائے انہیں کامل شفا دے. ان درخواستوں کے ساتھ دعا کرتا ہوں بیٹا جیسن کے لیے جو یو ایس میں ہے. پیارے باپ تو اسے فتح یابی اور کامیابی عطا کر تاکہ وہ بچہ خداوند اپنے کیس میں فتح یابی پائے تیرے نام کی گواہی دے تیرے نام کا چنا ہوا وسیلہ بنے. اس طرح منت کرتا ہوں آج کے اس پروگرام کی شروع سے آخر تک حفاظت کر. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین. مصیبت میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ایک بار پھر ڈیووشن آور پروگرام میں نسی محلے جان کالر اور گاسپل سنگر میرے پیارے بھائی سمیر ڈیوڈ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سو سمیر بھائی حسب معمول حسب دستور آج آپ کون سا گیت سنا رہے ہیں؟ جو کروز پہ قربان. جو کروز پہ قربان ہے. اس دنیا میں لے آئے میرے ہی گناہ اس کو، میرے ہی گناہ اس کو اس دنیا میں لے آئے میرے ہی گناہ اس کو، میرے ہی گناہ اس کو، یہ ظلم سے تم اس پر میں نے کرایا، میں نے کرایا،
جو اس پہ قربان وہ میرا مسیحا ہر زخم جو اس کا وہ میرے گناہ کا وہ میرے گناہ کا دینے کو مجھے جیون خود موت سہی اس نے خود موت سہی اس نے دینے کو مجھے جیون خود موت سہی اس نے خود موت سہی اس نے کیا خوب ہے قربانی کیا پیار انوکھا کیا پیار انوکھا جو اس پہ قربان وہ میرا مسیحا ہر زخم جو اس کا وہ میرے گناہ کا وہ میرے گناہ کا جو اس پہ قربان انسان ہے وہ کامل اور سچا خدا ہو اور سچا خدا ہو انسان ہے وہ کامل اور سچا خدا ہو اور سچا خدا ہو وہ پیار کا دریا ہے سچائی کا رستہ ہے سچائی کا رستہ جو اس پہ قربان وہ میرا مسیحا ہر زخم جو اس کا وہ میرے گناہ کا وہ میرے گناہ کا وہ میرے گناہ کا. بہت ہی پیارا گیت ہم نے سنا. اس دنیا میں لے آئے میرے ہی گناہ اس کو، یہ ظلم و ستم اس پر میں نے ہی کرایا ہے. کیونکہ ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے آسمان کو چھوڑا اور زمین پر آ گیا. اس کے مار کھانے سے ہم نے اپنے گناہوں سے نجات پائی. اور ہم خدا جو کہ ہمارا باپ اور اس کا بیٹا یسوع مسیح جو انسان ہے اور انسان بن کر اس دنیا میں آیا، لیکن کامل انسان اور سچا خداوند بن کر اس دنیا میں آیا. اور میرے عزیزوں، وہ واقعی پیار کا ذریعہ ہے. پولس رسول اپنے خط میں فرماتا ہے کہ آپ تمام مقدسوں کے ساتھ مل کر اس کی لمبائی، اس کی چڑھائی، اس کی گہرائی کو ہم دیکھیں، یعنی اس کی محبت کو، اس کے فضل کو، اس کے رحم کو، اس کے صبر کو. میرے عزیزوں، آج تک کوئی بھی شخص جتنا بھی اس نے پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، وہ اس کی محبت کی لمبائی کو ناپ نہیں سکتا، نہ اس کے صبر کی گہرائی کو، نہ معاف کرنے کی چڑھائی کو. ہم کیسے بھی کیوں نہ ہو، میرا عزیزو، وہ ہم سے پیار کرتا ہے. اسی لیے وہ اس دنیا میں آیا. آنے والے دنوں میں جبکہ ہم روزہ میں سے گزر رہے ہیں، ہم اس ویک میں داخل ہوں گے
جسے ہم ہولی ویک کہتے ہیں، جس میں خداوند کا داخلہ یروشلم کے اندر اور پھر وہ تمام رسومات اس کی صلیب تک جو ہے وہ ہمیں لے کر جاتی ہے۔ اور میں اس لیے آئے ہم توبہ کریں اپنی غلطیوں سے، اپنی خطاؤں سے اور اپنے گناہوں سے، تاکہ ہم اس کے حقیقت میں بیٹے اور بیٹیاں کہلا سکیں۔ تو میں ایک بار پھر دعوت دوں گا اپنے سمیر بھائی کو کہ ایک اور پیارا سا گیت جو انہوں نے ڈیووشن آورز کے لیے تیار کیا ہے وہ حمد و ستائش کرتے ہوئے اس میں شامل ہوں۔ بڑے قہر سے بچایا تیرے لہو نے مجھے، نجاستوں سے چھڑایا تیرے لہو نے مجھے، بڑے قہر سے بچایا تیرے لہو نے مجھے۔ بڑے قہر سے بچایا تیرے لہو نے مجھے، بڑے قہر سے بچایا تیرے لہو نے مجھے، نجاستوں سے چھڑایا تیرے لہو نے مجھے، نجاستوں سے چھڑایا تیرے لہو نے مجھے، بڑے قہر سے بچایا تیرے لہو نے مجھے۔ کسی کے واسطے مرنا حیات ابدی ہے، کسی کے واسطے مرنا حیات ابدی ہے، قدم قدم پہ سکھایا تیرے لہو نے مجھے، قدم
مومن تھا بکھر بکھر کے دکھایا تیرے لہو نے مجھے بکھر بکھر کے دکھایا تیرے لہو نے مجھے نجاستوں سے چھڑایا تیرے لہو نے مجھے بڑے قہر سے بچایا تیرے لہو نے مجھے میں جب کبھی یہاں سویا ہوں خواب غفلت میں میں جب کبھی یہاں سویا ہوں خواب غفلت میں ضیا گواہ ہے جگایا تیرے لہو نے مجھے ضیا گواہ ہے جگایا تیرے لہو نے مجھے نجاستوں سے چھڑایا تیرے لہو نے مجھے بڑے قہر سے بچایا تیرے لہو نے مجھے بڑے قہر سے بچایا تیرے لہو نے مجھے خداوند کا شکر ہو کہ وہ آج بھی ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کرتا ہے. ہلیلویا. آج بھی جب ہم غفلت کی نیند سوتے ہیں تو وہ ہمیں جگاتا ہے. آج بھی ہم کیسے بھی کیوں نہ ہوں ہم پر اپنی محبت کو نچھاور کرتا ہے اور ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے کہ اے تھکے ماندے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا. اور میرے عزیز بہنوں اور میرے بھائیوں ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتے ہیں جس کے خون بہانے کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی. ہماری گناہوں کی دستاویز اس نے مٹا ڈالی. ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا. اور میرا جدا وقت آ گیا ہے کیا ہے ہم اپنی بہن روبینہ کے وسیلہ سے خدا کے کلام کا وہ حصہ سنیں جو انہوں نے تیار کیا ہے. اور اس سے پہلے کہ وہ خدا کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کرے میں درخواست کروں گا سسٹر روبینہ سے کہ وہ اپنا مختصر سا تعارف جو ہے وہ بھی ضرور کروائیں. سسٹر روبینہ فرام اسلام آباد. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میں سب سے بڑھ کے خداوند کا اور اس کے بعد اپنے بھائی جان قادر کا جو ڈسٹرکٹ ایوانجلسٹ ہیں ان دبئی اور نیو اپوسٹولک چرچ میں اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی شکر گزار ہوں. اور اس سے پیشتر کہ ہم خداوند کے کلام کی طرف آئیں میں بھائی نے پہلے بھی انٹروڈکشن کرا دی ہے. میں ایکس بیوروکریٹ ہوں. پاکستان کے ساتھ 29 ایئرز منسٹری آف لیبر اینڈ مین پاور اینڈ اوورسیز پاکستانیز میں کام کیا ہے اور میں سینئر پوزیشن پہ تھی وہاں اور وہاں سے ریٹائر ہو کے پھر اس کے بعد اب میں خداوند کی خدمت اور اپنے لوگوں کی خدمت مسیحوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو میں نے سرو کرنے کی یہ خداوند سے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ
ان کی مشکلوں میں ان کا حل کرنے میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لوں. اور اسی طرح میں آج کل سیاست میں بھی ہوں. پی ٹی آئی میں مائنورٹی ونگ کی سیکٹری انفارمیشن بھی ہوں, اور یہ چند تقریباً 1 سال ہوا ہے اس خدمت میں بھی ہوں. اور میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. میں اس وقت شکر گزار ہوں بھائی کی کہ انہوں نے یہ موقع بخشا, اور خاص طور پر اس بات کے لیے اور اس ٹیکنالوجی کے لیے بھی شکر گزار ہیں ہم خداوند کے کہ کووڈ کی وجہ سے یہ آن لائن عبادات اور آن لائن سروسز جو ہیں وہ اتنی زیادہ خداوند کے کلام کو پھیلانے میں مؤثر ہوئی ہیں. اور یہ جو آپ کا ڈیووشنل آور ہے, اسی کے ساتھ ساتھ میں ملتا جلتا آج کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ آورز جو ہیں, these hours are very precious hours, because یہ وہ وقت ہے جب ہم خداوند کے کلام کو سنتے اور اپنی روحانی ترقی کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. آئیے میں آپ کے سامنے آج یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت سے 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک پڑھوں گی. یشوع پہلا باب اس کی 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو, تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے, کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ, خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو, کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا. آمین. ایک چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں خداوند کے سامنے. قدوس 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 آسمانی جلالی خداوند, میں اس وقت بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ خداوند تیرے قدموں میں آتی اور تیری منت کرتی ہوں, مجھے سر سے پاؤں تک خداوند اپنے خون میں چھپا لے اور مجھے پاک تازہ مسا دے خداوند. میرے ہونٹوں کو, زبان کو, میرے خیالوں کو, میری سوچوں کو, میرے لفظ کو, میرے لفظوں کو خداوند, تاکہ میں تیرے کلام کو جب تیرے لوگوں تک پہنچاؤں تو خداوند جو پھلدار ہو سکے. خداوند ان سب کے لیے بھی خداوند جو آن لائن اس وقت اس عبادت میں شریک ہیں, سننے والوں کو, دیکھنے والوں کے کانوں کو اور خیالوں کو بھی مسا کر خداوند, تاکہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں. یسوع کے نام سے مانگتی پتوا لیتی ہوں, آمین. بڑا خوبصورت کلام کا یہ حصہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو. بڑی پیاری بات ہے کہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ جو کتاب, یہ کلام خدا کا جس کو اس نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت دی ہے, اس پہ ہمیں دھیان رکھنا ہے. اور 1 گھنٹے کے لیے نہیں, 2 گھنٹوں کے لیے نہیں, چند لمحوں کے لیے نہیں, چند گھنٹوں کے لیے نہیں. کلام یہ کہتا ہے کہ دن اور رات اسی کا دھیان ہو, تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے, کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. آج کل عزیزوں, بہنوں, بھائیوں, بچوں, بزرگوں, ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کتنا سٹرگل کرتے ہیں ہم کہ ہم کامیابیاں حاصل کر سکیں اور ہم اقبال مندی حاصل کر سکیں, لیکن ہم انسانی طور پہ بھاگ دوڑ کرتے, انسانی طور پہ اپنا سارا زور لگا دیتے ہیں, کئی بار تو اپنا سارا پیسہ لگا دیتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. اس کی وجہ خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو آج سکھاتا ہے کہ کلام ہی ہے جس کے وسیلہ سے میں اور آپ اقبال مند ہو سکتے ہیں. کلام ہی ہے جس کی وجہ سے ہم خوب کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک تو کامیابی ہوتی ہے اور ایک خوب کامیابی ہوتی ہے. جو لوگ کامیاب زندگی گزارتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کامیابی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کامیابی کا کیا سکون ہے. اور خوب کامیاب ہونا, ایک خداوند نے ہمیں ایک شارٹ کٹ بتا دیا ہے کہ میرا اور آپ کا دھیان جب کلام کی طرف رہے گا تو ہمیں کلام کے وسیلہ سے اقبال مندی اور کلام ہی کے وسیلہ سے کامیابی ہوگی. اور پھر خداوند یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بڑی احتیاط کر کے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. ہمیں یاد رکھیں کہ کلام کو خداوند نے میرے اور آپ کے لیے زندہ کلام کو ہمیشہ
دستیاب رکھا ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو پڑھتے سنتے سیکھتے ہیں، لیکن عزیزو اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ کلام یہ سکھاتا ہے کہ احتیاط کر کے عمل کرنا ہے۔ میں نے اور آپ نے اس کے چند اوپر جو ورسز ہیں ان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ میں اور آپ کئی دفعہ بڑی لاپرواہی کرتے ہیں۔ ہم بہت سے لوگ ہیں جو اس کلام کو سرسری سے پڑھتے اور ایک ریچول کے طریقے سے ہم ایک ریلیجس رسپانسبلٹی سمجھ کے اس کو پڑھتے اور بس اس کو پھر بند کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اس کی فرمانبرداری بھی کرنی ہے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور جو بھاگ دوڑ ہم دنیاوی طور پہ کرتے ہیں اس کو ہم بالکل آسان کر دیں گے اگر ہم اس پہ دھیان رکھیں اپنا۔ بڑا مشکل لگتا ہے جب کوئی کہے کہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دن اور رات ہم اسی پہ دھیان کرتے رہیں؟ مشکل لگتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ناممکن نہیں ہے۔ خداوند کے کلام کو سیکھنے اور پرکھنے اور اس کے ساتھ خداوند کے ساتھ پیوست رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ 24 گھنٹے بھی کم ہو جاتے ہیں جب آپ کو خداوند کے ساتھ رہنے کی توفیق ملتی ہے۔ 24 گھنٹے بھی آپ کے لیے کم پڑ جاتے ہیں جب آپ نے کلام کو سیکھنا ہے اور دعا میں ٹھہرنا ہے اور خدا کی حضوری میں رہنا ہے اور خدا کے باتوں پہ عمل کرنا ہے تو وہ کم پڑتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ کتنی دیر میں کلام پڑھوں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، عزیزو ایسے نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کی گواہی دینے لگی ہوں کہ کبھی کبھی ایسے لگتا تھا کہ 2 باب پڑھے 3 باب پڑھے اور آج کا کام پورا ہو گیا، لیکن اب وہ وقت ہے کہ جب آپ کلام پڑھ لیتے ہیں خداوند آپ کا دھیان وہاں سے اٹھنے ہی نہیں دیتا، اور بار بار وہی چیزیں آپ کے دماغ میں دہرائی جاتی ہیں اور بار بار آپ اس کو یاد کرتے ہیں کہ کلام میں یہ لکھا ہے۔ اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ جو روحانی طور پہ مضبوط ہیں، خداوند کے ساتھ پیوست ہیں، ان کو کلام میں دن اور رات دھیان رکھنے میں بالکل مشکل پیش نہیں آتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم شکر گزار ہیں خداوند کے کہ یہ نئی ٹیکنالوجی نے اس چیز کو بڑا آسان کر دیا۔ عزیزو آپ کئی دفعہ اگر بیٹھ نہیں سکتے تو آپ لیٹ کے آپ اس کو وائس میل آن کر کے آپ کلام کو سن سکتے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں اور خود اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو اس کی ریڈنگ کلام کی آپ کے فون کے تھرو آپ کو ہو جاتی ہے، اور آپ سنتے رہتے ہیں، اور آپ مسیحی گیت سنتے ہیں تو خداوند کے ساتھ پیوست رہتے ہیں۔ بڑے خوبصورت گیت میرے عزیزوں نے دبئی سے یہ جو پیش کیے ہیں بہت ہی خوبصورت گیت تھے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اور پھر یہی کلام ہے جو مجھے اور آپ کو مضبوط کرتا ہے، حوصلہ وہ کہتا ہے، اور خوف نہیں آنے دیتا کسی چیز کو، اور کبھی بھی بے دلی نہیں آتی اگر آپ کا دھیان کلام پہ رہے۔ اب یہ وقت آ چکا ہے اور جبکہ بالکل اخیر زمانہ ہے اور خداوند کے لوگوں کو کے لیے بھی وقت کم ہے کہ وہ جمعے بچائیں خداوند کی۔ we have to save souls for the kingdom of the Lord and we have to do it now. We have very little time left. The time is running out. The coming of Christ is just round the corner. اور میری دعا ہے کہ ہم جو خداوند کے لوگ ہیں اس کے برگزیدہ اس کے ساتھ آسمان پہ اٹھائے جائیں۔ اور میری یہ خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ گھرانے نجات پائیں، گھرانوں میں خداوند کا کلام بس جائے، اور وہ گھرانے جو ابھی تک خداوند سے دور ہیں وہ خداوند کے اور نزدیک آئیں اور اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پہلے زبور میں بھی وہاں لکھا ہے، پہلا زبور اگر ہم پڑھیں تو اس میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، وہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اگر دن رات میرا اور آپ کا دھیان رہے، آگے یہی تیسری آیت کہتی ہے، وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ خدا اس کی شریعت پر دن رات دھیان رکھنے والوں کے لیے وہ مبارک لوگ ہیں، اور وہ اس درخت کی مانند ہیں جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا۔ آپ کبھی دیکھیں جو پانی کی ندیوں کے پاس درخت لگے ہوں
وہ کبھی بھی، وہ ہمیشہ ہرے بھرے رہتے ہیں، اور کلام بھی یہ کہتا ہے کہ ان کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، اور جو اپنے وقت پر پھل لاتا ہے۔ میں اور آپ، میری دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ میں اور آپ اس درخت کی مانند ہوں جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہو، اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، اور جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ ہمارا کام کرنا بھی یہ بڑی خوش اسلوبی ہے۔ جو خداوند کے لوگ ہیں کبھی ان کے کاموں میں رکاوٹ نہیں آتی، کبھی تکلیف نہیں آتی، اس درخت کی مانند ہرے بھرے رہتے ہیں، شاداب رہتے ہیں، اور ان کو ہمیشہ تقویت ملتی رہتی ہے۔ یہ وہ درخت ہے جس کی روٹس کو پاک روح کی وجہ سے تقویت ملتی رہتی ہے، اور مجھے اور آپ کو اس درخت کی مانند بننا ہے، اور مجھے اور آپ کو اس درخت کی طرح پھلتے پھولتے رہنا ہے، اور اس درخت کی طرح ہم نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہم امثال 16:20 پڑھیں تو وہ لکھا ہے، جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے مبارک ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے اس دنیا میں بھلائی دیکھنی ہے تو کلام پر توجہ کرنا میری اور آپ کی اس وقت ضرورت ہے۔ میری اور آپ کی اس وقت یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں اور آپ بھلائی دیکھیں اس دنیا میں۔ اس دنیا میں بہت پریشانی ہے، اس دنیا میں بے شمار مشکلیں ہیں، بے شمار لوگوں کے آگے تنگیاں ہیں، اور اگر میں اور آپ اچھے دن اور بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر میں نے اور آپ نے اس کلام پہ عمل کرنا ہے، اور اس کلام پہ توجہ کرنی ہے۔ توجہ، اور دیکھیں چند لفظ بڑے امپورٹنٹ بار بار اس میں آیا ہے، دھیان کر کے، احتیاط کر کے، توجہ کر کے۔ ہم نے اس کلام کو کیجول نہیں لینا، ہم نے اس کلام کو ایک رسمی طور پہ نہیں دیکھنا، ہم نے اس کلام کو ایک عادتاً نہیں دیکھنا۔ میں نے اور آپ نے اس کلام کو اس طرح دیکھنا ہے جیسے خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اس پہ دھیان کر کے دن اور رات شریعت کی کتاب پہ دھیان رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو استثناء میں بڑی خوبصورت یہ ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھوں گی، 27 باب کی، میں 8 باب کی پہلی آیت پڑھوں گی۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی کو مان کر اس کے ان حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ آگے برکات ہے ساری لکھی ہوئی، پہلی 2 میں پڑھتی ہوں، شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا، تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے، یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے۔ خداوند کے کلام پہ عمل کرنے والے، اس کے حکموں کو ماننے والے اور احتیاط سے عمل کرنے والوں کی یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو اس کے عوض خداوند ہمیں دیتا ہے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں، اس کے وعدے سچے ہیں، اس کے وعدے ہمیشہ۔ اور یہ آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں برا وقت ہے، شیطان کا زور ہے، اور ابلیسی قوتیں گھرانوں کو گرجا گھروں کو اڑنے میں لگے ہوئے، تو میری اور آپ کی اس وقت کی ضرورت ہے کہ اس کلام کو ہم دن اور رات اس پہ دھیان رکھیں، احتیاط سے عمل کریں تاکہ خداوند کی دی ہوئی برکتیں ہم اس میں سے دیکھ سکیں۔ اور افسیوں 6 باب 16 آیت سے 18 آیت میں لکھا ہے کہ اس کو تو یہ بڑی ضروری اس وقت میرے اور آپ کے لیے ہو گئی ہے، اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اس وقت سے گزر رہے ہیں جب شیطان نے اس وقت ہمیں، ہماری قوم کو، ہمارے لوگوں کو، ہماری ساروں کو گھیرا ہوا ہے، اور ہمیں گناہ سے نکلنے نہیں دیتا، ہمیں تنگ کرتا ہے شیطان۔ ابلیسی قوتیں حاوی ہو جاتی ہیں اور مشکل پیدا کرتی ہیں، لیکن خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو لوگ اس کے کلام کے ساتھ پیوست رہتے ہیں وہ کبھی بھی مشکل میں کا شکار، اگر مشکل میں آئیں بھی تو پھر بھی خدا ان کو بچاتا اور شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ افسیوں 6 باب 16 سے 18 آیت میں لکھا ہے، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس نے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو،
اور نجات اور خوف اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو. یہ میرے اور آپ کے لیے یہ تلوار، یہ روح کی تلوار is the only weapon with which we can encounter Satan. اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو. بڑی خوبصورت بات ہے عزیزو. ابھی میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں. میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم خداوند کے کلام میں سے جو بھی ہمیں خداوند سکھاتا ہے فرمانبرداری کر کے خدا کے کلام میں کے ساتھ چلیں اور اس کی فرمانبرداری کر کے اس سے برکتیں حاصل کر سکیں. آخر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کیوں یہ ضروری ہے کہ مجھے اور آپ کو خداوند کے کلام پہ دھیان رکھنا ہے اور دن اور رات ہمیں اس کے کلام میں سے سیکھنا ہے. میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ خداوند یہ وہ باتیں مجھ اور آپ تک پہنچاتا ہے تاکہ ہم بیدار رہیں، ہم خداوند کے کلام کے ساتھ چلیں، فرمانبرداری کریں، اطاعت کریں، عمل کریں اور برکتیں حاصل کریں. اب میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی، آموس اس کا 8واں باب اس کی 11ویں آیت سے لے کے 12ویں آیت تک. خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کے کلام سننے کا. تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے اور خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے لیکن کہیں نہ پائیں گے. یہ بڑی پیاری بات میں نے جب سے یہ پڑھا میں سوچتی ہوں کہ کتنا مشکل وقت ہے، اور یہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا کتنا مشکل وقت آنے والا ہے. وہ کہتا ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں، اور وہ دن میں آپ کو بتاؤں جلد آنے والے ہیں کہ یہ کلام ہم سے چھن جائے گا، یہ کلام چھپا دیا جائے گا، یہ کلام ہٹا دیا جائے گا، اور وہی خداوند کے لوگ جنہوں نے اس کو سیکھ لیا ہے، جنہوں نے اس پہ عمل کر لیا ہے، جنہوں نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگی. یہ ان لوگوں کے لیے مشکل ہوگی جو اس کو ابھی بھی سیریسلی اس کو نہیں پڑھتے اور اس پہ عمل نہیں کرتے. عزیزو لکھا ہے نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کے کلام سننے کا. میں اور وہ وقت آتا ہے جب لوگ سننے کے لیے تڑپتے ہوں گے لیکن یہ ان کو مہیا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اس وقت اس کلام کا قحط پڑ چکا ہوگا. تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھرنے گے. یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس کلام کو کی شریعت کی کتاب کو اپنے قریب سے نہیں آنے دیتے. وہ لوگ جو اس کتاب کو کی پہ عمل نہیں کرتے، یہ ان کے لیے یہ مشکل وقت آتا ہے. میرے اور آپ کے لیے یہ خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں کہ وہ وقت نہیں ابھی، کیونکہ ہم اس کو پڑھتے، اس کو سیکھتے اور اس پہ ہی اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. میرے اور آپ کے لیے یہ نہیں ہوگا. اور میں دعا گو ہوں کہ جو لوگ خداوند کی خدمت میں ہیں، جو لوگ خداوند کے کلام سے پیار اور محبت کرتے ہیں، وہ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. اور یہاں لکھا ہے سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے اور خداوند کے کلام کی تلاش کریں گے. ڈھونڈیں گے وہ اس کلام کو جو اب میسر ہے، ان کو مل گیا ہوا ہے، ان کے سامنے ہے، ان کے پاس ہے. پر کلام یہ کہتا ہے لیکن کہیں نہ پائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ بڑا سخت وقت آنے والا ہے. اور میرے اور آپ کے لیے آج وقت ہے کہ ہم اس شریعت کی کلام کتاب پہ عمل کریں، اپنا دھیان کریں، اس کو احتیاط سے پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں تاکہ خداوند سے برکتیں حاصل کر سکیں. عزیزو میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب تک لوگ چرچ نہیں جاتے تھے تب تک ان کو کلام سننے کے لیے مشکل ہوتی تھی. آج تو وہ وقت ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے آپ جہاں بھی ہیں آپ اس نئی ٹیکنالوجی کے وسیلہ سے کلام سن سکتے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ میں اور آپ اور ہم سب سننے والے آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور ہم اس کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں، زندگی کا حصہ بنا لیں، تاکہ ان 5 کنواریوں کی طرح جب دلہا آ جائے تو ہم اس کے ساتھ دروازہ بند ہونے سے پہلے اندر چلے جائیں اور ہماری کپیوں میں تیل ہو، ہماری کپیاں خالی نہ ہو جائیں، ہم اونگنے نہ لگیں، ہم بیدار رہیں اور جاگتے رہیں اور دعا کرتے رہیں تاکہ خداوند سے برکت پائیں اور ہم اس وقت اس دلہے کے ساتھ اس ضیافت میں شریک ہو سکیں.
میں خداوند کے اس کلام کے لیے بھی شکر کرتی ہوں اور شکر گزار ہوں. اس کلام کے وسیلہ سے میری دعا ہے کہ سب سننے والوں کو خداوند بے حد برکتوں سے مالا مال کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کلام پہ احتیاط کر کے عمل کریں. اور جیسے متی رسول کی انجیل میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک میں نے اور آپ نے اس کلام کو لے کے جانا ہے، تو اس فرض کو ہم ضرور نبھائیں کہ ہم اس کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں. اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین آمین. سسٹر جی تھینک یو ویری مچ. ہم نے کلام کا بہت ہی خوبصورت حصہ اپنی سسٹر روبینہ کے وسیلہ سے سنا اور بڑی خوبصورت بات کلام میں سے انہوں نے ہم تک پہنچائی جو یشوا کی کتاب میں سے تھی کہ وقت مضبوط ہو، حوصلہ رکھ، جہاں جہاں تو جائے میں تیرے ساتھ ہوں. اور واقعی جیسا سسٹر جی نے کلام مقدس میں سے آج جو حصہ بیان کیا ہے، میرے عزیزو ہمیں اس حصے کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کی ضرورت ہے. امثال کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، اسے گلے کا توق بنا لے، اسے دل کی تختی پر لکھ لے. اور میرے عزیزو لکھ ہم اسی وقت سکیں گے جب ہم اپنے کانوں کو کھولیں گے اور اس کے کلام کو سنیں گے. اور میرے عزیزو پھر یہ کتاب مقدس چاہے ہمارے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو، جو کچھ اس تختی پر لکھا ہوگا ہم اسے بیان کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ بہت سی جانیں خداوند کے لیے تیار ہو سکے. تو سسٹر جی تھینک یو ویری مچ. آئے ہم اس کلام کے وسیلہ سے اپنے آپ کو مضبوط کریں، کیونکہ خداوند کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. اور آنے والے دنوں میں اس ڈیویشنل آواز کے اندر اور بھی ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں جو کیو میں ہیں، جہاں ہم اپنے بھائیوں کو موقع دیتے ہیں وہاں ہم اپنی بیٹیوں بہنوں کو بھی ضرور اس میں دعوت دیں گے کہ خدا کے پاک روح نے جو انہیں آگاہ کیا ہے خدا ان کے کلام کا حصہ جو ہے وہ اپنے لوگوں تک منتقل کریں. اور میں جو وقت ہے کہ ہم اپنے پیارے بھائی سمیر سے جو اس پروگرام کی آن ہے، شان ہے، خداوند کے پرستار ہیں اور بہت ہی پیارے گاسپل سنگر ہیں، بجاتے بھی ہیں، گاتے بھی ہیں، طرز بھی بناتے ہیں. ہم ان کے وسیلہ سے ایک اور گیت جو ہے وہ سنیں گے. خداوند کا شکر اور اس کے نام کی تمجید، سارا جلال میرے یسوع کے لیے ہے. آمین. تو ہزاروں ہزاروں میں لوٹ کے آ، لوٹ کے آ. تو ہزاروں ہزاروں میں لوٹ کے آ، لوٹ کے آ. اے لشکروں کے رب، اے عہد کے صندوق، اے لشکروں کے رب، اے لشکروں کے رب. لشکروں کے رب، اے عہد کے صندوق، اے لشکروں کے رب، اے عہد کے صندوق. تو ہزاروں ہزاروں میں لوٹ گیا، لوٹ گیا. تو ہزاروں ہزاروں میں لوٹ گیا، لوٹ گیا. اے لشکروں کے رب، اے عہد کے صندوق، اے لشکروں کے رب، اے لشکروں کے رب.
جاتی ہے، ساری قومیں تیرے آگے جھکنے جاتی ہے، جھکنے جاتی ہے۔ اے لشکروں کے رب، اے عہد کے صندوق، اے لشکروں کے رب، اے لشکروں کے رب، اے لشکروں کے رب، اے عہد کے صندوق، اے لشکروں کے رب، اے عہد کے صندوق۔ تو ہزاروں ہزاروں میں لوٹ گیا، لوٹ گیا، تو ہزاروں ہزاروں میں لوٹ گیا، لوٹ گیا۔ اے لشکروں کے رب، اے عہد کے صندوق، اے لشکروں کے رب، اے لشکروں کے رب۔ اے لشکروں کے رب، اے عہد کے صندوق۔ اور آج اس کا پاک روح ہمارے ساتھ موجود ہے، ہزاروں ہوں یا ایک ہو۔ جب ہم اسے روح سے پکارتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، تو وہاں موجود ہوتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم دکھ میں ہوں، تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، وہ ہمیشہ ہمیں دلاسا دیتا ہے، ہماری بیماریوں سے ہمیں نجات دیتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ڈیووشنل آورز پروگرام جو ہم نے شروع کیا ہے، بے شک اس میں ہم گیت گاتے ہیں، خداوند کی حمد و ستائش کرتے ہیں، ہم خداوند کا کلام سنتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام بیمار بہن بھائیوں کے لیے، ضرورت مند لوگوں کے لیے جو آزمائش میں گرے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں پر بھی ہیں، خداوند اپنا فضل اور رحم بھرا ہاتھ ان پر رکھے اور ان کے ایمان کے مطابق انہیں شفا دے۔ اب وقت ہے دعا کا، آئے اس سے پہلے کہ ہم اختتام کی طرف جائیں، ہم ایک بار پھر دعا کریں گے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے دعا کی درخواستیں کی ہیں، میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، اور خداوند ان کے ناموں سے واقف، اس لیے ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے نام، ہماری شکلیں اس کی ہتھیلیوں پر کھدی ہوئی ہیں۔ تو آئے ہم دعا کریں۔ قادر مطلق آسمانی باپ، ہم ایک بار پھر تیرے حضور میں اپنے سروں کو جھکاتے، دلوں کو ہنڈیلتے، رومن ڈیل ڈون ہو کر تجھے سجدہ کرتے، کیونکہ عزت، حشمت، سجدے کے لائق تو خدا اور ہمارا آسمانی باپ ہے۔ اس وقت ہم بڑے ایمان کے ساتھ ان تمام بہن بھائیوں کو، بچوں کو، بیٹوں بیٹیوں کو تیرے پاک و زندہ مذبح پر لے کر آتے ہیں، جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ پیارا باپ، بے شک وہ ہم سے دور ہے لیکن تیرے ہاتھ کے قریب، انہوں نے ایمان کے ساتھ درخواست کی ہے، اور تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے بھائی سمیر کے ساتھ، کیلوین کے ساتھ، ہم ان تمام مناجاتوں کو، ان بیٹوں بیٹیوں کو تیرے پاک و زندہ مذبح پر لاتے ہیں۔ خدا تم پر اپنا فضل کر، رحم کر، جو بھی ان کے جسموں میں بیماری ہے، تکلیف ہے، وہ تیرے یسوع نام سے دور ہو جائے، وہ شفا پائے، تیرا شکر کرے، تیرے نام کی گواہی دے۔ خدا دعا کرتا ہوں ان بیٹوں بیٹیوں کے لیے، بچوں کے لیے جو بے روزگار ہے، جو روزگار کی تلاش میں ہے،
UAE میں ہے, ملک پاکستان میں ہے, یا دنیا کے کسی حصے کسی ملک میں, پھر باپ اپنا فضل اور رحم پر ہاتھ ان پر رکھ, تیری محبت بڑی نگاہیں ان پر ہوں, ان کے ایمان کے مطابق خدا انہیں روزگار عطا کر تاکہ وہ روزگار پر جائے, تیرا شکر کرے, تیرا نام کی گواہی دے. اس وقت پہ میں دعا کرتا ہوں بڑے جیسن کے لیے, بڑے ایمان کے ساتھ منت کرتا ہوں, اس کے کیس میں اسے کامیابی اور کامرانی عطا کر. ہمارا ایمان, امید اور بھروسہ تجھ پر ہے, اور خدا تیرے خادم, تیرے لوگ جو مانگتے ہیں تو انہیں دیتا ہے, اور میرا ایمان ہے کہ تو نے ہمیں دے دیا ہے. اور اب دعا کرتا ہوں خداوند اپنی اس بہن روبینہ کے لیے, انہیں ان کے خاندان کو برکت دی. آنے والے پروگرام کے لیے دعا کرتا ہوں تو ہمارے ساتھ ہو, اپنے خادموں کو اس پروگرام کے لیے تیار کر تاکہ وہ اس پروگرام کا حصہ بنے, تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک منتقل کرنے کا وسیلہ بنے, تاکہ بہت سی جانیں تیری آمد کے لیے تیار ہو سکے. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام میں, آمین. مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, آخر میں ہم ایک اور گیت سنیں گے جو کہ سمیر بھائی کی پسند کا ہوگا, اور خدا ان کا شکر ہو کہ سارے گیت اللہ نے پسند ہوتے ہیں. اچھا میسج اس گیت میں, بہت اچھا پیغام, اسی لیے یہ میرا بڑا پسندیدہ گیت ہے, اس کا وہ سنانا چاہوں گا. مجھ کو کوئی اب میرے ساتھ
چلے آتے ہیں. میرے دشمن مجھے کھانے کو چلے آتے ہیں. کھا کے ٹھوکر آؤ خود آپ ہی گر جاتے ہیں. چاہے لشکر آئے کتنے تو بھی یہ دل نہ ڈرے. تیرا طالب میں بنوں اور تیرے گھر میں رہوں. تیرا طالب میں بنوں اور تیرے گھر میں رہوں. اے خدا میری روشنی میری نجات ہے تو. ڈر مجھ کو کوئی اب میرے ساتھ ہے تو. میری روشنی میری نجات ہے تو. ڈر نہیں مجھ کو کوئی اب میرے ساتھ ہے تو. ڈر نہیں مجھ کو کوئی میرے ساتھ ہے تو. ڈیووشنل آورز پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آپ کو خدا حافظ کہیں، ہماری بہن روبینہ ہمارے ساتھ ہے. سسٹر جی آپ ایک چھوٹی سی دعا کریں تمام ناظرین کے لیے جنہوں نے آج ایک پروگرام کو دیکھا ہے اور اس کلام کو سنا ہے. کہ خدا انہیں برکت دے. جی. قدوس 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 آسمانی جلالی خداوند، تو جو آسمان پہ تخت نشیں ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی، اور خداوند ہم تیرے ہاتھوں کی پیداوار ہیں. خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں. تو نے مٹی سے ہمیں بنایا خداوند، اور زندگی کا دم پھونکا اور اپنی شبیہ ہمیں دی. ہم تیرے شکر گزار ہیں آج کی شام کے لیے، اس وقت کے لیے، اس بڑے پیارے وقت کے لیے خداوند، جب تو نے ہم سب کا دھیان اپنے کلام کی طرف لگایا. اور آج کی شام جو ہم نے کلام میں سے سیکھا، میں تیری منت کرتی ہوں خداوند وہ حل لائے اور ہم سب خداوند اس کے وسیلہ سے برکت پائیں. خداوند تیرا شکر کرتی ہوں اس سارے پروگرام کے لیے، اس ڈیووشنل آور کے لیے خداوند، جو تیرے خادم نے خداوند جس کا یہ انتظام کیا، میں اس کے لیے برکت چاہتی ہوں، اس کے گھرانے کے لیے برکت چاہتی ہوں. خداوند تیرے وہ بیٹے جو تیری پرستش کرتے رہے، میں ان کے لیے برکت چاہتی ہوں خداوند. اور ایک ایک گھرانہ جو اس وقت آن لائن کلام اور اس عبادت میں شریک رہا، ان کے گھرانوں کے لیے برکت چاہتی ہوں. ان کے گھرانوں میں سے خداوند تنگ دستی دور کر، ان کے گھرانوں میں سے بیماریوں کو دور کر خداوند. یہ میری دعا ہے تجھ سے اور میری التجا ہے تجھ سے خداوند. سب کو بڑی برکت دے، خوشحالی دے، اور آسمان کے دریچے سب کے لیے خداوند کسی چیز کی کمی نہ ہونے دینا، اور ان کے ساتھ ساتھ رہنا خداوند. اور اس مشکل وقت میں، اخیر زمانے میں خداوند، ان کو مزدور بنا خداوند. فصل تو بہت ہے مگر مزدور کم ہے خداوند. میں تیری منت کرتی ہوں خداوند، اس پاک کلام کے وسیلہ سے، اپنے خادم کی دعاؤں اور اس پرستش کے وسیلہ سے تو سب کو بڑی برکت دینا. یسوع کے نام سے مانگتی کروا لیتی ہوں، آمین آمین. ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ اس پروگرام کے لیے. اور جس طرح آپ ہمیشہ ہم سے کہتے ہیں کہ پاسٹر صاحبان ہمارے لیے دعا کریں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جس طرح آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. تو آئیں ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، تاکہ خداوند ہمیں اور اپنے کلام میں
آگے بڑھنے کا فضل دے اور بہت سی جانوں کو اس کے پاس لانے کا وسیلہ بنے. سو آنے والے ہفتے میں دیکھتے ہیں خدا ان کی کیا مرضی ہے. اس پروگرام کے لیے ڈیووشنل پروگرام ڈیووشنل آورز کے لیے خدا کس کو ہمارے ساتھ لے کر آتا ہے اس کے لیے بھی دعا کریں تاکہ جو بھی ہمارے ساتھ آئے خدا اس کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو برکت دے. اور اب ہم سب کی طرف سے خدا حافظ. یسوع والے خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین آمین. خدا حافظ. تھینک یو.